عدد کے بڑے قوانین ہیں اور یہ صورت مدنی ہے، لہذا آج مال کے تعلق سے جو تفصیل آ رہی ہے وہ ہے آیت نمبر 11 اور 12، جس میں اللہ نے وراثت کا قانون بتایا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اگر کسی بندے کا انتقال ہو تو اس کے انتقال کے بعد جو اس کے ورثہ بچتے ہیں اس میں اس کے بیوی، بچے اور ماں باپ ہیں۔ اگر اس کی اولاد میں بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں تو بیٹے بیٹیوں میں 1/2 کے حساب سے وراثت تقسیم ہوگی، یعنی بیٹی کو 1 حصہ ملے گا اور بیٹے کو اس کا دوہرا یعنی 2، یا یوں کہہ لیں کہ بیٹے کو اگر 1 حصہ ملے گا تو بیٹی کو اس کا آدھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر اس کی اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں تو 2 شکل ہے، بیٹیوں کی تعداد کتنی ہے۔ اگر بیٹی صرف 1 ہے تو جو میت ہے اس کے ورثہ میں آدھا بیٹی کا حصہ ہے، اور اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، 1 کے بجائے 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، تو پورے مال کا 2/3 وہ ان بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم ہوگا۔ اور یہ تو اولاد کے تعلق سے ہو گیا، کیا صرف بیٹیاں ہیں تو کیا قانون ہے، بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں تو کیا قانون ہے۔ اب رہ گئی بات ان کے والدین کی کہ میت کے اگر والدین ہیں تو میت کے اگر اولاد ہے اور اس کے والدین بھی ہیں تو اس شکل میں والدین میں سے دونوں کو 1/6 حصہ ملے گا، یعنی مال کا 6 حصہ۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مما ترک، اس کے ترکے میں سے ان کان لہ ولد، اگر میت کے اولاد ہے۔ اگر میت کے اولاد نہیں ہے یعنی وہ لا ولد ہے، جو انسان جس کا انتقال ہوا ہے وہ لا ولد ہے لیکن اس کے والدین ہیں، ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے، تو ماں کو 1/3 ملے گا اور باقی جو بچے گا وہ باپ کو مل جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ کسی کا انتقال ہوا، اس کے نہ ماں باپ ہیں اور اس کے والدہ ہے، اولاد نہیں ہے، اور اس کے بھائی ہیں، یعنی اس کے اولاد نہیں ہے کوئی بھی اور والد بھی نہیں ہے، اور اس کی والدہ ہے اور اس کے بھائی ہیں، یعنی میت کے والدہ بھی ہے اور اس کے بھائی بھی ہیں۔ تو اگر اس کے بھائی بھی ہیں اور والدہ بھی ہے تو والدہ کو 6 حصہ ملے گا، باقی اس کے بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔ اور یہ ساری وراثت کا نظام تقسیم ہونے کا اس کی وصیت پوری ہونے کے بعد اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد، یعنی سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ اور وصیت کا قانون یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ میں وصیت نافذ نہیں ہوگی، یعنی اس کے مال کے 1/3 میں صرف وصیت کی جائے گی۔ اب اس کے بعد دوسری آیت میں میاں بیوی کے وراثت کا حساب ہے، لہذا اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور وہ جو کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، یعنی کسی کی بیوی کا انتقال ہوا اور اگر اولاد ہیں تو پھر شوہر کو یعنی بیوی کے مال میں سے 1/4 ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا ملے گا۔ اور اسی طرح الٹا اگر شوہر کا انتقال ہو رہا ہے تو اولاد ہونے کی شکل میں تو یہ میاں بیوی کے تعلق سے۔ اس کے بعد اس صورت میں ایک حکم آیا ہے، جاہلیت کے زمانے میں ایک نظام تھا کہ وہ جاہلیت کے زمانے میں ایک نظام تھا کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو جو بیوی تھی وہ وراثت میں آگے جاتی تھی، مطلب اب اس کے رشتہ دار اور اس کے اپنے لوگ ہی اس سے شادی کریں گے تاکہ اس کا مال ہمارے گھر میں آئے، ہم کو ہاتھ ملے، دوسرے کو نہ ملے، اور اس کو دوسری جگہ نکاح کرنے کے لیے روکتے تھے، رکاوٹ ڈالتے تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ نظام، اس کی اجازت نہیں ہے، لہذا اس صورت میں اسلام عورتوں کے اوپر جتنے مظالم ہوتے تھے اور جتنی حق تلفی ہوتی تھی ان تمام کی اصلاح کی گئی ہے اس صورت میں، اور وہ احکام دیے گئے ہیں جس میں عورت کے جان مال اور اس کی رشتہ داری، اس کے قرابت، اس کے تحفظ، اس کی شان اور اس کے مقام اور اس کے حقوق کا پورا تحفظ ہوا ہے۔ اس طور پر جیسا کہ قرآن کی شروع کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو پیدا کیا، خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اس کے بعد وبث منہما رجالا کثیرا، یہ ساری انسانیت ایک مرد اور ایک عورت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لہذا اس کا حق، دونوں کا جو حق ہے وہ اس کو پورا حق ملنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے ایک آیت میں اللہ نے اس صورت میں سورہ نساء میں وہ تمام حرام رشتے بیان فرمائے کہ انسان جب اس دنیا میں توالد و تناسل کے لیے جو جائز طریقہ اختیار کرے گا وہ ہے نکاح کا، تو نکاح کس سے کیا جائے؟ تو شریعت نے جن سے نہیں کیا جائے وہ تفصیل بتا دی، جن سے نہیں کیا جائے وہ اس کے علاوہ، یعنی جن کی ممانعت ہے ان کے علاوہ باقی سب حلال ہیں،
لہذا جن سے نکاح حرام ہے وہ 14 قسمیں یہاں بیان ہوئی ہے. حرمت علیکم امہاتکم یعنی مائیں حرام ہیں، بیٹیاں حرام ہیں، بہنیں حرام ہیں، پھوپھیاں حرام ہیں، خالائیں حرام ہیں. اسی طرح بھتیجیاں حرام ہیں، بھانجیاں حرام ہیں. اسی طرح وہ عورتیں حرام ہیں جن کا کسی نے دودھ پیا ہو، اور رضائی بہنیں یعنی جس عورت نے اس کے ساتھ دودھ پیا ہے جس عورت کا، تو رضائی بہن ہو گئی، وہ حرام ہے. اسی طرح وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ساس حرام ہے، یعنی بیویوں کی مائیں حرام ہیں. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي اور وہ بچیاں حرام ہیں جو کوئی عورت اپنے ساتھ لے کر آئے. مثال کے طور پر کسی نے شادی کی کسی ایسی عورت سے جو مطلقہ تھی یا بیوہ تھی، اور اس نے اپنے ساتھ کوئی لڑکی بھی تھی اس کے، تو اگر اس عورت کے ساتھ دخول یعنی ملاپ ہو گیا ہے تو اب وہ بیٹی حرام ہو گئی. اگر دخول نہیں ہوا ہے تو پھر وہ بیٹی حرام نہیں ہوتی ہے. یہ حرمت جو ہے کنڈیشنل ہے. اور وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہارے سلبی بیٹوں سے جو جن کا نکاح ہو گیا، یعنی تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں بھی حرام ہیں. جس عورت سے بیٹے نے ایک بار شادی کر لی، اب وہ آگے کے لیے مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہے اس کے باپ والد کے لیے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اسی طرح بیوی کی بہن سے بھی شادی نکاح حرام ہے. اسی طرح وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اس سے بھی رشتہ حرام. اچھا، بہن سے جو بیوی کے بہن سے رشتہ نکاح اسی وقت حرام ہے جب تک بیوی نکاح میں ہو. بیوی کے نکاح کے ختم ہو جانے کے بعد، یعنی یا تو طلاق ہو جائے یا انتقال ہو گیا، تو اب اس کی بہنوں سے رشتہ ہو سکتا ہے. اسی طرح والمحصنات من النساء اور وہ عورتیں جو دوسرے مردوں کے نکاح میں ہوں وہ بھی سب کے لیے حرام ہے. اب وہ جس کی بیوی ہے صرف اس کی ہے، باقی ساری دنیا والوں کے لیے وہ حرام ہے. یہ 14 قسمیں تھیں جو حرمت کا قانون بتایا گیا. اسی طرح آگے ایک آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ جان و مال کی حفاظت کی اس میں احکام بہت ہیں. اللہ نے یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے ایمان والو آپس میں ناجائز طریقے سے ناحق مال مت کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم الا یہ کہ تجارت کے طفیل، آپس میں لوگوں کی رضامندی کے طفیل جب کوئی مال حاصل ہو اور حلال طریقے سے ہو. بسا اوقات رضامندی ناجائز طریقے سے بھی ہو سکتی ہے لیکن اس میں حلال طریقہ ہونا شرط ہے. لہذا تجارت کے ذریعے اور دونوں کی رضامندی سے جو مال حاصل ہو وہ ٹھیک ہے. پھر جان کی حفاظت کی بات آئی ولا تقتلوا انفسکم آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو ان اللہ کان بکم رحیما. اسی طرح اس میں ایک آیت اور آئی ہے، ایک حکم اور دیا گیا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. جب بھی کوئی دنیا میں اس دنیا سے کوئی انسان مرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد جو کچھ بھی مال اور دولت یا جو کچھ بھی وہ چھوڑ کے جاتا ہے، اللہ نے ہر انسان کے لیے کا وارث رکھا ہے. یا تو والدین اس دنیا سے رخصت ہوں یا کوئی بھی رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو تو کوئی نہ کوئی اس کا وارث ہوگا. لہذا اللہ نے فرمایا کہ کوئی بندہ انتقال کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی وارث ہے، ہم نے اس کے لیے وارث بنایا ہے. خواہ والدین مرے یا کوئی رشتہ دار مرے، کوئی نہ کوئی اس کا وارث دنیا میں موجود ہوگا. اگر اتفاق سے اگر کوئی ایسا اتفاق ہو کہ اس کا کوئی وارث نہ ہو، ایسا بہت نادر حالت میں ہوگا، تو اس کے لیے قانون اسلام میں بیت المال کا رکھا گیا ہے. اس کے بعد اس صورت میں ایک اور بہت اہم آیت آئی ہے مرد و عورت کے آپسی تعلقات کو بحال رکھنے کے لیے، وہ ہے الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء کی آیت نمبر 34، جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ مردوں کو اللہ نے عورتوں کا سرپرست بنایا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے. قوام کا مطلب ہوتا ہے جو دیکھ بھال کرے اور اس کی پورے حقوق کو ادا کرے اور سرپرستی بھی کرے. لہٰذا مردوں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے اور یہ رتبہ بھی دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ جس کو جو رتبہ دے دے اور جو منصب دے دے. اور دوسری ایک وجہ اور بھی اللہ نے بتائی، چونکہ وہ اپنا مال آپ کے اوپر خرچ کرتے ہیں، لہٰذا نیک عورتیں وہ ہیں. قرآن کہہ رہا ہے نیک عورتیں وہ ہیں فالصالحات قانتات جو فرما بردار ہوں، حافظات للغیب جو در پردہ یا غائبانے میں حفاظت کرتی ہوں اور محافظ ہوں اور نگرانی کرتی ہوں. کس چیز کی نگرانی کرتی ہوں؟ بیما حفظ اللہ، ان باتوں کی جو اللہ نے جن کی نگرانی اور جس کی حفاظت اس کے ذمے لگائی. شوہر کے مال و متاع کی، شوہر کے آبرو کی اور شوہر کے بچوں کی، جو کچھ بھی اس کے ذمے اللہ نے لگایا اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس کا خیال رکھنا، یہ نیک عورتوں کا کام ہے. اب آگے اللہ فرما رہے ہیں فالصالحات قانتات حافظات واللاتی تخافون. اب اگر ایسا ہو کہ کچھ عورتیں نافرمانی کریں یا سر چڑھیں، اس میں نشوز کا مطلب ہے کہ جو عورتیں بات نہ مانیں. والمرتفعات
اور شوہر کے سر چڑھنے کی کوشش کریں اور اس سے اس کی طرف توجہ نہ دیں اور جو شوہر کے حقوق پورا کرنے کی فکر نہ کریں تو اس کے لیے اس میں ظاہر سی بات تعلقات میں انبن ہوگی. تو قرآن کہتا ہے کہ اس کو سدھارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ترتیب سے قدم بقدم درجہ بدرجہ اس کا اصول اور اس کا طریقہ بتایا، دستور بتایا. فَعِظُوهُنَّ پہلا دستور یہ ہے، پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو نصیحت کریں، سمجھائیں کہ وہ اپنی ایسی حرکت نہ کریں، اس سے باز آ جائیں. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ اگر وہ سمجھا کر باز نہ آئیں اور سمجھانے پر نہ سمجھیں تو پھر دوسرا قدم یہ ہے کہ بستر الگ کر لیں. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ اور اگر بستر الگ کرنے پر بھی وہ نہ مانے وَضْرِبُوهُنَّ تو پھر ان کی ہلکی سی سرزنش کی جائے. سرزنش کا مطلب ان کی ہلکی ایسی پٹائی ہو جو نہ منہ پر تماچا یا کوئی ضرب لگائی جائے اور نہ بدن میں ایسی پٹائی کی جائے کہ ہاتھ پیر ٹوٹ جائے یا بدن زخمی ہو جائے. اس سے گریز کرنا ہے. ہلکی سرزنش کی جائے. ضرباً غیر مبرح حدیث میں اس کے الفاظ ہیں. اگر ان تین باتوں سے بات نہ بنے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ اگر مان گئے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اب آگے کوئی قدم آپ نہ اٹھائیں، پھر وہ ظلم ہو جائے گا. اور اگر اس کے باوجود بات نہ بنے، بات یہاں تک آ جائے کہ انبن کی نوبت آ جائے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا دونوں میں اختلاف اور جدائی کی نوبت آ جائے تو جدائی کرنے سے پہلے ایک قدم اور ہے، وہ یہ ہے کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا دونوں طرف کے رشتہ دار فیصلہ کرنے کے لیے کوئی مشورہ اور نشست بیٹھائیں اور اس میں دونوں کی بات سنیں اور دونوں کے مسئلے کو سمجھیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، ثالثی کا کردار ادا کریں. اگر ان کی نیت ملاپ کی اور بناؤ کی ہوگی اور یہ بگاڑ اور فساد سے بچنا چاہ رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ یوفق اللہ بینہما اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. یہ بہت اچھا اصول ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اور اس آیت کی روشنی میں جب بھی ایسا کبھی مسئلہ بگڑے معاشرے میں کہیں بھی بگڑے تو فوراً قرآن کی اس آیت کی طرف آ کر سکون سے اطمینان سے اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھ کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو بہت سارے نامناسب اور ناموافق حالات کی نوبت نہ آئے. قرآن کی رہنمائی، قرآن کی اطاعت اور فرما برداری میں یہی ایک فائدہ ہے، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے اور ہر اعتبار سے فائدہ ہے. اس کے بعد اللہ اس آیت اس صورت میں ایک حکم آیا ہے تیمم کا کہ اگر کوئی بندہ سفر پہ ہو یا کوئی بندہ بیمار ہو اور اگر پانی نہ ملے تو ایسی شکل میں اس کو اگر غسل کی ضرورت پیش آ گئی اور اگر اس کو وضو کی ضرورت پیش آ گئی تو پھر وہ تیمم کر لے. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا پاک زمین پر پاک مٹی سے تیمم کرے. اور اس کے صرف دو ہی شرطیں ہیں، دو ہی اس کے اعمال ہیں. اصل تو 3 فرائض ہیں، ایک ہے نیت اور دوسری 2 چیزیں ہیں کہ چہرے کے اوپر پورے چہرے کے اوپر مسح کرے اور تیمم اور دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت مسح کرے. پاک مٹی کے اوپر ہاتھ یوں مارے اور ہاتھ مارنے کے بعد اگر زیادہ مٹی لگ رہی ہے تو ایسے جھاڑ لے. اس کے بعد پہلے بار کے ہاتھ مارنے سے پہلی ضرب سے پورے چہرے کو پھر ہاتھ پھیرے پورے حصے پر جیسے ہم وضو کرتے ہیں اور دوسری مرتبہ مارے. اس کے بعد کہنیوں سمیت دائیں اور بائیں طرف دونوں ہاتھ کو مسح کر لے. بس وضو میں تیمم کے اندر اتنا ہی کافی ہے. غسل کی حاجت ہوئی تو بھی یہ تیمم کافی ہے اور اگر وضو کی حاجت ہوئی تو بھی یہ تیمم کافی ہے. اس کے بعد اللہ نے اور احکام ایمانی آیات اور ایمانیات کی تربیت کی آیتیں اور عقیدے اور آخرت کی آیتوں کے بعد پھر اللہ نے اس میں ایک حکم یہ دیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات کہ امانت جس کی ہے وہ امانت والے تک اس کی امانت کو پہنچائیں اور اس میں کوتاہی نہ کریں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل اور جب لوگوں میں کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو تو انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کریں. بے شک اللہ آپ کے تمام فیصلوں کو جانتا اور سمجھتا ہے. اس کے بعد ایک اور آیت آئی جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو. واولی الامر منکم اور تم میں جو حکومت چلا رہے ہیں، جو حاکم اور حکما ہیں اور جو تمہارے خواہ وہ امیر المومنین ہو، خلیفۃ المسلمین ہو یا دوسری شکل میں جب حکومت آئے تو ان کی پیروی کرو اور ان کی بات مانو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ آپ کو احکام معلوم ہے، آپ اپنے طور پر اپنے مسائل حل کر رہے ہیں. اگر کسی مسئلے میں آپ کے اندر اختلاف ہو جائے اور ٹکراؤ ہو جائے اور آپ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو آپ فوراً اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کریں.
اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اس وقت براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے مسئلے کو حل کرنا تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں تو اب قرآن اور حدیث موجود ہے، لہٰذا اپنی زندگی کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے بہر صورت مومن کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام ماننا چاہیے. اگر وہ نہیں مانتا ہے اور قرآن میں تمام، حدیث میں تمام احکام موجود ہیں، اس کے باوجود اگر وہ غیر اللہ کی طرف جاتا ہے تو اس کے سلسلے میں آیت نمبر 60 ہے سورہ نساء کی، جس میں اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جو یہ گمان کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ان باتوں پر جو آپ پر نازل ہوا اور ان باتوں پر جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل ہوا. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنا فیصلہ شیطان کے پاس لے کر جائیں اور اللہ کے دشمن کے پاس لے کر جائیں. وقد امروا ان یکفروا بہ، اور اللہ نے حکم تو ان کو تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا اور اللہ کے دشمن کا انکار کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، جب اللہ کے قانون کو چھوڑ کر غیر اللہ کے ہاں فیصلہ لینے جائیں گے تو وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہت بہت دور کی گمراہی، یعنی ان کو بہت دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے. اسی طرح اس صورت میں ایک اور حکم آیا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا آپ کو کہ آپ اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے، اور خاص طور سے اس شکل میں جب کہ کوئی علاقہ، کوئی گاؤں، کوئی شہر ایسا ہو جہاں کے باشندے وہاں کے ظلم سے اتنے پریشان ہوں کہ وہ یہ دعا کریں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ اس شہر سے ہمیں نکال دے جس شہر کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، اور اے اللہ تو اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی حامی اور کوئی مددگار بھیج، اور ہمارے لیے کسی مددگار اور کسی حامی کو کھڑا کر. اس آیت کی بنیاد پر جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر اگر ظلم ہو رہا ہو اور وہاں کمزور مرد اور عورتیں اور بچے ہوں اور وہ اس حد تک ظلم کے شکار ہو گئے ہوں کہ وہ اللہ سے اس شہر سے نکلنے کی دعا کرتے ہوں، تو ایسی جگہوں، ایسے گاؤں کے اور لوگوں کے سلسلے میں پورے دنیا کے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ سامنے آئیں اور وہ اس مسئلے کو حل کریں اور اس مسئلے کے اندر وہ دلچسپی لیں، کیونکہ اسلام خواہ مسلمانوں پر ظلم ہو اس کو برداشت نہیں کرتا، اسی طرح غیر مسلموں پر بھی ظلم ہو اس کو بھی برداشت نہیں کرتا. یہ الگ بات ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، لیکن رہا مسئلہ ظلم کی بات تو اللہ ظلم کسی کے اوپر برداشت نہیں کرتا. لہذا کہا گیا ہے کہ کیوں آپ ایسے معاملات کے لیے آپ سامنے نہیں آتے، کیوں آپ اس معاملے میں آپ قربانی نہیں دیتے، آپ قتال نہیں کرتے. آیت نمبر 75 ہے. پھر 76 میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے نام پر قتال کرتے ہیں. اللہ کے نام پر قتال ایمان والوں کی شان ہے کہ وہ اللہ کے نام پر سامنے آئیں گے، اللہ کے حکم کے تحت، اللہ کے بندوں کے لیے، اور اللہ نے جہاں جہاں ہمیں سامنے آنے کے لیے کہا ہے وہ ایمان والے سامنے آئیں گے. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ شیطان کے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے لڑتے ہیں. وہ کوئی بہت اچھے کام کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں. جو کافر ہیں وہ کس لیے لڑ رہے ہیں، وہ شیطان کے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے، اس کے عزائم کو اور اس کی سازشوں کو آگے بڑھانے کے لیے لڑتے ہیں. اور جب کہ لڑنا کس لیے چاہیے، اللہ کی بات کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی مرضی والے نظام کو چلانے کے لیے. اس کے بعد اسی طرح اس میں ایک آیت اور آئی افلا یتدبرون القرآن، آپ قرآن کو غور سے تدبر سے کیوں نہیں پڑھتے. قرآن کو تدبر سے پڑھنا چاہیے. رمضان میں بہت اچھا موقع ہے کہ قرآن کے ساتھ ایک نسبت پیدا ہو جاتی ہے، لہذا سارے لوگ قرآن پڑھیں اور قرآن میں تدبر بھی کریں اور قرآن کی آیتوں پر غور کریں. قرآن کے اندر جو احکام کی آیتیں ہیں اس کے لیے تو علم چاہیے، وہ مطالعہ کرنے والے کو پتہ چلے گا کہ یہ احکام کی بات ہے. کچھ تاریخی معاملات آئیں گے، اس میں بھی جو تدبر کرے گا اسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ تاریخی بات ہے، اس میں تاریخ سے رجوع کرنا پڑے گا. لیکن وہ باتیں جو خود ہر بندے کو سمجھ میں آنے والی ہیں، جو بذات خود انسان کے روزمرہ کے حالات سے ہیں، سورج چاند، دنیا کا نظام، انسان کا اپنا وجود، انسان کی پیدائش، اس طرح کی جتنی آیتیں ہیں جب وہ پڑھے گا تو اس کا ایمان تازہ ہوگا اور اس کا قرآن پر ایمان مضبوط ہوگا اور اس کا اپنا آخرت پر عقیدہ مضبوط ہوگا، اللہ سے محبت بڑھے گی. لہذا قرآن میں مضامین ہر طرح کے ہیں، جہاں پر اس کے سمجھ سے اونچا مفہوم ہے یا اس کی سمجھ سے بالا تر اور اس کی سمجھ کے باہر کا اگر کوئی مضمون آ گیا تو وہ علماء سے رجوع کرے، اور جہاں پر وہ خود غور کر سکتا ہے وہاں پر وہ قرآن کے اندر تدبر کرے. اس کے بعد پھر ایک آیت آئی ہے، آیت نمبر 83 میں اللہ نے کہا ہے
وَإِذَا جَاءَهُم منافقوں کی ایک عادت ہے، اور جو جن کو انسانیت کے فلاح و بہبود سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ خالی شیطان اور اپنے نفس کے پیچھے سرپٹ بھاگے جا رہے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اذا جاءهم امر من الامن، اگر امن کی کوئی بات آئی یا خوف کا کوئی اندیشہ پیدا ہوا، کوئی بھی خبر ان تک پہنچی امن کے تعلق سے یا خوف کے تعلق سے یا کسی فساد کے تعلق سے، امر من الامن او الخوف بھی کیا کرتے ہیں وہ اذاعوا به، فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ جیسے بعض لوگوں کی آج کل سوشل میڈیا پر عادت ہے کہ کوئی بھی امن والی خبر آئی، ہاں بھائی وہاں سب ٹھیک ہے، انہوں نے تحقیق نہیں کی، انہوں نے اس کو اہل علم سے اس کو سے رجوع نہیں کیا، بلکہ فوراً پھیلانا شروع کر دیا جبکہ وہاں امن نہیں ہے۔ اسی طرح خوف کی کوئی خبر آئی، ارے وہاں بہت فساد ہو رہا ہے، وہاں تو لوگوں کا جینا دو بھر ہے، ایسی کوئی خبر آئی فوراً اس کو پھیلا دیا، اذاعوا به، یہ منافقین کی عادت ہے۔ سورہ احزاب میں بھی اللہ نے یہ فرمایا لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدینہ، باز آ جائیں منافقین اور وہ لوگ جو بے بنیاد اور افواہ کی باتوں کو پھیلاتے ہیں، باز آ جائیں یہ لوگ۔ لہٰذا اللہ نے سخت دھمکی دی ہے ان کو، تو یہاں بھی یہی کہا گیا کہ ایسی کوئی خبر آئے ردوہ ولو ردوہ الی الرسول والی اولی الامر منہم، نبی کے موجود ہوتے ہوئے اس خبر کو نبی کے پاس لے جانا تھا، اور اسی طرح اگر نبی موجود نہ ہو تو اپنے ذمہ دار جو معاملات کو سمجھتے ہیں اور معاملات میں کچھ رول ادا کر سکتے ہیں ان کے پاس لے جانا تھا، تو کیا ہوتا لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو وہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کرتے اور صحیح نتیجہ برآمد کرتے تاکہ سارے معاشرے اور سماج کو صحیح فائدہ ہو۔ جھوٹی خبریں، کوئی بھی خبر پھیلا دینے سے فائدہ کچھ حاصل نہیں ہونے والا، فائدہ کسی منصوبے کے ساتھ کسی کوئی اقدام کیا جائے تو اس کا نتیجہ، اس کے لیے اچھے نتیجے کی امید کی جا سکتی ہے۔ کسی بھی بات کو پھیلا دینے سے شر کا اور فساد کا اور نقصان کا امکان زیادہ ہے، فائدے کا امکان کم ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ پھر بھی کچھ اللہ کی بات ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، ورنہ اکثر لوگ تو شیطان کے منصوبے کے لیے ہی کام کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب اس میں ایک آیت اسی صورت میں ایک حکم یہ بھی دیا گیا کہ جب آپ کو کوئی سلام کرے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو سلام کا جواب اور اچھے طریقے سے دینا چاہیے۔ لہذا سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ لہذا السلام علیکم کوئی کہے تو کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد دوسری ایک آیت آئی، آیت نمبر 88، جس میں اللہ فرما رہے ہیں فما لکم فی المنافقین فئتین، یہ کیا بات ہے کہ منافقین کے سلسلے میں آپ کی دو رائے کیوں ہیں اور آپ کے یہاں دو گروہ اور دو ٹیم کیوں ہے؟ منافقین تو صاف بات ہے کہ منافقین حق پر نہیں ہیں اور منافقین غلط ہیں، اور نفاق کفر سے بھی خطرناک مرض ہے جو کسی انسان کو لگ جائے، تو اس میں دو رائے ہونے کا کیا تصور پیدا ہوتا ہے اور کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ لہذا قرآن میں کہا فما لکم فی المنافقین فئتین، منافقوں کے بارے میں آپ کے دو گروہ کیوں ہو گئے؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، ان کے نفاق کی حرکت کی وجہ سے اللہ نے ان کو غلطیوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس آیت سے ایک بات اور بھی صاف واضح ہو رہی ہے کہ اگر انسان اپنے ایمان پر محنت نہ کرے اور ایمان کو بچانے اور ایمان کو بڑھانے کی کوشش نہ کرے تو اللہ اس کو خیر کی توفیق نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو غلطیوں میں مبتلا کر رکھا ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اتریدون ان تہدوا من ضل اللہ، اتریدون ان تہدوا من ضل اللہ، کیا آپ چاہتے ہو کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو تم ہدایت دے دو؟ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب آگے جیسا کہ میں نے کہا جان اور مال کی حفاظت کے بڑے دستور اور قوانین بتائے گئے ہیں، اس میں اب ایک اور آیت ہے جو آیت نمبر 92 یعنی 92 ہے، جس میں جان کی حفاظت کے تعلق کا قانون ہے۔ لہذا آتا ہے وما كان لمؤمن ان يقتل الا مؤمنا خطأ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، کسی بھی مومن کو ہرگز اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مومن کا قتل کرے، ایک دم حرام ہے۔ قرآن میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اسی کی اگلی آیت نمبر 93 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اللہ کا غضب بھی ہے اس پر اور اللہ کی لعنت بھی ہے اس پر، اور اس کے لیے اللہ نے خطرناک عذاب رکھا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ وما كان لمؤمن ان يقتل، تو اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی مومن کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ یقتل مؤمنا الا خطا، لہذا مومن کسی مومن کو قتل نہ کرے الا یہ کہ غلطی سے قتل ہو جائے۔ اگر غلطی سے قتل ہو گیا ہے فتحریر رقبۃ مومنہ، اگر کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو غلطی سے مار ڈالے تو اس کی سزا کیا ہے یا اس کا جرمانہ کیا ہے؟ تو اس کا جرمانہ ہے ایک مومن کو غلام کو آزاد کرے، ودیت مسلمہ، اور دیت بھی دے ان کے خاندان والوں کو، الا یصدقوا، اگر وہ معاف کر دیتے تو ان کی مرضی ہے ان کے خاندان والوں کی۔ اور اگر دشمن قوم کا کوئی بندہ مارا گیا لیکن جو مارا گیا وہ مسلمان تھا تو ایسی شکل میں صرف ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اور اگر ایسی قوم سے بندہ قتل کیا گیا جس کا تمہارے درمیان معاہدہ تھا اور وہ بندہ مومن بھی نہیں تھا، اس شکل میں بھی ایک دیت دینی ہے اور ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ اور جس کے پاس نہ دیت اور غلام آزاد کرنے کی صلاحیت نہ ہو فتحریر فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، تو لگاتار 2 مہینے روزہ رکھنا ہوگا۔ اب اس کے بعد اس میں ایک اور آیت آ رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کسی ایسے گاؤں اور شہر میں رہتے ہوں جہاں دین پر چلنا، دین کے شعائر پر عمل کرنا اور دینی احکام کو اختیار کرنا مشکل ہو اور دشواری ہو، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس شہر اور اس گاؤں کو چھوڑ دیں۔ اگر انہوں نے اس گاؤں اور شہر کو نہیں چھوڑا تو دیکھا یہ جائے گا کہ کیوں نہیں چھوڑا۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ فرمائیں گے کہ قالوا فیما کنتم، کیوں نہیں آپ نے اس شہر کو گاؤں کو چھوڑا؟ تو وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، اے اللہ ہم تو بہت کمزور تھے، ہمارے اندر صلاحیت نہیں تھی۔ تو قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا آپ اتنی بڑی اللہ کی زمین ہے، آپ کو ہجرت کر کے وہاں چلے جانا تھا جہاں جس زمین میں اور جس علاقے میں جس گاؤں میں اللہ کے دین اور احکام اور شعائر پر عمل کرنا آسان ہے، چلے جانا تھا آپ کو، آپ کیوں نہیں گئے؟ لہٰذا جن کے اندر صلاحیت موجود ہو اس کے باوجود وہ ایسا گاؤں اور ایسا شہر نہ چھوڑیں تو ان کے لیے سخت وعید ہے، فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کا انجام برا ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، سوائے کچھ مرد اور عورتیں اور وہ بچے جن کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس شہر سے نکلنے کا، نہ ان کے پاس اسباب تھے، نہ باہر جانے کا کہاں جائیں وہ ان کے پاس کوئی سورس نہیں تھا اور کوئی اسباب بھی نہیں تھے، تو ایسے بندوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، جن کے پاس نہ کوئی ترتیب بن رہی تھی اور نہ کوئی سبب بن رہا تھا، فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، تو ان کے لیے تو اللہ کی طرف سے معافی کا وعدہ ہے اور اللہ بے شک بہت معاف کرنے والے اور بہت مغفرت فرمانے والے ہیں۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ نے انسان جب کوئی گناہ کرے تو فوراً توبہ کر لینا چاہیے، ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرے یا اپنے خسارے کی کوئی حرکت کر بیٹھے تو ثم یستغفر اللہ، اور وہ اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ وما یکسب فانما یکسب علی نفسہ، اور جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا نقصان اسی کو ہے، ثم یرمی ببریئا، اور اگر گناہ کرنے کے بعد وہ دوسرے کے اوپر ڈال دے یہ تو اور خطرناک قسم کا گناہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ولولا فضل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل ہو رہا ہے وہ سب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کی باتیں آپ سے کہلوائے، لیکن اللہ کہتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ ہی نے آپ کے اوپر کتاب اتاری اور اللہ نے آپ کے اوپر حکمت یعنی اس کی تفصیل بتائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ باتیں بتائیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد اس آیت میں اس صورت میں ایک اور بہت امید والی آیت ہے جو بعض صحابہ اور تابعین کہتے تھے کہ قرآن کریم میں کچھ امید والی آیتیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر اللہ کی ذات سے بہت امید بنتی ہے اور اپنے طرف سے مایوسی دور ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک آیت یہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اپنے ساتھ شرک کو ہرگز برداشت نہیں کرتا ہے اور اس کو معاف بھی نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ اللہ ہر گناہ معاف فرما دیں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا، کسی کو شریک ٹھہرایا، شرک کا جرم کیا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو اس نے بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔